بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا ایک بڑا یو ٹرن، وہ یو ٹرن یہ ہے کہ جس شخص کو عمران خان صاحب خود کرپٹ ترین فرد قرار دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پیسکو کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے جو خود بجلی چوری میں ملوث ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات بھی کہی کہ شاہ فرمان نے خود چھاپا مروایا اور پیسکو کے چیف ایگزیکٹو کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اب اسی طارق صدوزئی کو، جن کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، عمران خان کے حکم پر علی مین گنڈا پور نے کابینہ کا رکن بنا دیا ہے۔ پہلے انہیں معاون خصوصی مقرر کیا گیا، اب ان کے قلمدان کا فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ وہ نان الیکٹڈ وزیر ہوں گے، توانائی کے وزیر ہوں گے اور کابینہ کا حصہ ہوں گے طارق صدوزئی۔ طارق صدوزئی 2014 سے 2018 تک پیسکو کے چیف ایگزیکٹو رہے اور اس زمانے میں ان کے پرویز خٹک اور عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے اختلافات بھی تھے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے متعدد انٹرویوز میں یہ بات بھی کہی، اپنی کابینہ جو کے پی کی کابینہ تھی وہاں بھی بیٹھ کے یہ بات کی کہ طارق صدوزئی جیسا کرپٹ آدمی میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ان کے خود زیر سرپرستی بجلی چوری ہوتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورے کے پی کے اندر کتنی بجلی چوری ہوتی ہے۔ جو وزیرستان میں بجلی چوری ہوتی رہی، خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں، اس کی ذمہ داری بھی طارق صدوزئی پر عائد کی تھی۔ ایک بڑی لمبی فہرست ہے الزامات کی جو طارق صدوزئی کے خلاف خود پاکستان تحریک انصاف کے پی کے کی جو حکومت تھی اور کے پی کے عہدیداران تھے وہ ایک فہرست سامنے لاتے رہے، اور عمران خان صاحب کو اس بارے میں بریفنگ بھی دی جاتی رہی کہ ساری کرپشن کی ذمہ داری طارق صدوزئی کے اوپر ہی آ سکتی ہے۔ لیکن اب اچانک جو ہے انہیں کابینہ کا نہ صرف حصہ بنا دیا گیا بلکہ توانائی کا شعبہ بھی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ طارق صدوزئی ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بہت قریبی سمجھے جاتے تھے، اور جب وہ پیسکو کے چیف تھے اس وقت بھی ان پر یہ الزام تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے بڑے قریب ہیں، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کی حکومت ان کے خلاف مسلسل الزام تلاشی بھی کرتی تھی اور باقاعدہ ایک کمپین بھی ان کے خلاف چلائی جاتی تھی۔ اب ایک بڑا یو ٹرن لیا ہے کے پی کی حکومت نے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کی حکومت کو پیغام کنوے کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ علی مین گنڈا پور انہیں اپنی کابینہ میں لیں۔ پہلے انہیں اپنی معاون خصوصی بنایا گیا، پھر اس کے بعد کابینہ میں لینے کے ساتھ ساتھ ان کو توانائی کا شعبہ بھی دے دیا گیا ہے۔ توانائی کا شعبہ اس وقت پشاور کے اندر سب سے اہم کے پی کے اندر شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر روڈ سٹرکچرز کے بعد اگر کہیں انویسٹمنٹ یا زیادہ سرمایہ کاری یا زیادہ پیسے لگائے جا رہے ہیں کے پی کی حکومت کی طرف سے تو وہ توانائی کا شعبہ ہے، کیونکہ وہاں پہ مختلف پروجیکٹس شروع کر دیے گئے ہیں، پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں، مائکرو لیول پہ میکرو لیول پہ اس میں کام ہو رہا ہے، اس لیے انہیں توانائی کا شعبہ ان کے حوالے کیا گیا۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں عمران خان صاحب خود کہتے رہے کہ وہ پاور سیکٹر کے اندر کرپشن کے بادشاہ تصور کیے جاتے ہیں، انہیں آخر توانائی کا شعبہ ان کے حوالے کیوں کیا گیا ہے؟ طارق صدوزئی نے حکومت آنے کے بعد، علی مین گنڈا پور کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں جو ہے وہ جے یو آئی کے ساتھ اپنے تعلقات کو تھوڑا سا ڈیلنگ کیا تھا اور وہ بہت قریب آئے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن اب اچانک انہیں توانائی کا شعبہ بھی انہیں دے دیا گیا، وہ کابینہ کے غیر منتخب رکن ہوں گے۔ اس لحاظ سے بڑی شدید تنقید کا سامنا ہے ابھی علی مین گنڈا پور صاحب کو، اور لوگ جو علی مین گنڈا پور صاحب کے مخالف تصور کیے جاتے ہیں کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بارے میں اپنے شدید خدشات کا اظہار کیا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے جس شخص کو علی مین گنڈا پور یا عمران خان خود جو ہے ٹارگٹس کیا کرتے تھے، انٹرویوز دیا کرتے تھے، ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ان کے بارے میں اس قسم کے الزامات لگایا کرتے تھے، انہیں اب توانائی کا شعبہ بھی دے دیا گیا، انہیں کابینہ کا رکن بھی بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف بڑی اہم پاکستان کے اندر ایک پیش رفت ہو رہی ہے، کل سے وی پی این تقریباً بعض جگہوں پہ بالکل بند ہے، اور یہ کچھ بعض صارفین یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے وی پی این خریدا ہوا ہے صرف وی پی این وہی استعمال کر کے ٹویٹر پہ جا سکتے ہیں، باقی لوگ جو فری وی پی این استعمال کر رہے تھے وہ اب جو ہے وہ نہ ٹویٹر کھول پا رہے ہیں نہ وی پی این کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ پی ٹی اے نے تو اس بات کی تصدیق نہیں بلکہ تردید کی ہے کہ وی پی این پر کوئی پابندی لگی ہے، لیکن پورے پاکستان سے جو وی پی این استعمال کرنے والے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وی پی این کام نہیں کر رہا اور ٹویٹر پر جانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ وی پی این یوز کرنے والے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں، اور جتنے وی پی این پاکستان میں یوز کرنے والے افراد ہوں گے یا ادارے ہوں گے وہ وی پی این کو پی ٹی اے سے رجسٹر کروائیں گے، جس کے بعد وہ وی پی این کا استعمال کر سکیں گے۔ اس بارے میں پورا ایک مکمل طور پہ
جو ہے وہ دے دیا گیا ہے کس طریقہ کار کے مطابق یہ وی پی این رجسٹر ہوگا، اس سے کم از کم حکومت کے پاس یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا کہ پاکستان میں وی پی این کتنی تعداد میں استعمال ہوتا ہے، کون کون سے ادارے استعمال کرتے ہیں، اور وی پی این کا پورا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس محفوظ ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ تردید تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پی ٹی اے نے یا حکومت نے کوئی وی پی این پر پابندی نہیں لگائی، لیکن صارفین کے مطابق کہیں بھی وی پی این جو ہے وہ جو فری میں استعمال کیا جا رہا تھا اب وہ وی پی این کام نہیں کر رہا، تو گویا ایک اور گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جو وی پی این استعمال کر کے ٹویٹر پر ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلاتے تھے۔ اب اگر وہ رجسٹر ہوں گے تو ان کا ڈیٹا موجود ہوگا، اگر رجسٹر نہیں ہوں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں حکومت اس حوالے سے کیا پالیسی لاتی ہے، کیا واقعی وی پی این کو جو ہے وہ حکومت کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکے گا، یا جو لوگ وی پی این خرید کر استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے رہیں گے۔ اور آخری جو صورتحال اس وقت ہے جس پہ آج بات کریں گے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو احتجاج کا بتا دیا کہ نومبر میں تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا اور یہ حتمی تاریخ ہوگی حکومت کے خلاف اس احتجاج کے لیے، لیکن اس احتجاج کے لیے دیگر جماعتوں سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن تحریک چلائی جائے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ذرائع کہتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کوئی اچھے نہیں ہیں، ہمیں حکومت گرانے کے لیے حکومت گرائی جاتی ہے تو اس کے بعد جے یو آئی کے حصے میں کچھ نہیں آتا، لہذا اس لیے بغیر کسی ٹھوس جو ہے لائے عمل کے منصوبہ بندی کے کسی ایسی تحریک کا جے یو آئی حصہ نہیں بنے گی جس میں حکومت گرانا ہی محض ایجنڈا ہو۔ تو گویا جے یو آئی کے بغیر یا دیگر جو مذہبی فورسز ہیں ان کے بغیر تحریک انصاف کو لگتا یہ ہے کہ احتجاجی تحریک چلانا قدرے مشکل ہے، اور جب تک مذہبی جماعتوں کے کارکن ساتھ نہیں ہوتے اس وقت تک احتجاجی تحریک کو اپنے منطقی انجام تک لے جانا بھی خاصا مشکل ہے۔ لیکن تیاری کرنے کا عمران خان نے کہہ دیا ہے تمام تنظیموں کو، تمام اراکین پارلیمنٹ کو اور ان تمام لوگوں کو جو ٹکٹس کے امیدوار ہیں، بلکہ واضح طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ ٹکٹس اگر لینے ہیں تو احتجاجی تحریک کی تیاری کریں اور احتجاجی تحریک میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں۔ اور باقاعدہ یہ بھی تنظیموں سے عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچا ہے کہ جو فرد بھی احتجاجی تحریک کے اندر اپنے کارکنوں کی مطلوبہ تعداد لانے میں کامیاب نہ ہو سکا ان کو آئندہ انتخابات کے حوالے سے ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے اور انہیں اس دوڑ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ گویا اب پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اپنے تمام ان لوگوں کو جو الیکشن میں امیدواران تھے انہیں بھی اب میدان میں آ کے احتجاجی تحریک کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہوگا، ادروائز جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے بعد، الیکشن ہارنے کے بعد، اور اس وقت وہ فعال نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر، انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، انہیں جو ہے باہر نکالنے کے لیے اب آخری کارڈ یہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ ٹکٹ لینا ہے تو احتجاجی تحریک ایسا بنے، فنڈز لگائیں، لوگوں کو لے کر آئیں، اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ لے کر آئیں گے اس کے مطابق ہی ٹکٹس کے فیصلے ہوں گے۔